نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في القرآن اللهم إني أعوذ بك من قول لا يسمع وعمل لا يرفع وقلب لا يخشع وعلم لا ينفع اللهم قنعني بما رزقتني وبارك لي فيه واخلف علي كل غائبة لي بخير آمین اللہم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں کہ انشاءاللہ آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ آپ سب جہاں جہاں بھی ہیں اپنے گھروں میں خوشحال رہیں، آباد رہیں۔ اس قرآن کی برکتیں آپ کی زندگیوں میں، آپ کی اہل و عیال کی زندگیوں میں اور ہماری نسلوں تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ شامل کر دیں۔ مجھے آپ سب کو، ہمارے آنے والے بچوں کو، ہماری آنے والی نسلوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ دین کی خالص خدمت کے لیے چن لے، آمین اللہم آمین۔ ہم اپنی کلاس کا آغاز کرتے ہیں۔ اس سے پہلے ایک چھوٹی سی بات میں کہتی چلوں، جب ہماری یہ کلاس ختم ہوگی تو آپ سب کنفیوز نہ ہوئیے گا، کیونکہ ہمارا یہ روم اوپن رہے گا۔ اس کے فوراً بعد ہماری جو بیچ 2 ہمارا کمپلیٹ ہوا ہے، انسپائرنگ لائفس آف صحابہ صحابۃ اور تابعین کا، وہ بچیاں جنہوں نے ریکارڈنگ سن کر ان سب کو کیا، ڈفرینٹ گروپ سے، ڈفرینٹ سٹیز سے، پاکستان سے، ان سب کی ایک چھوٹی سی میٹنگ ہے اس میں۔ اور جو لوگ پہلے اس سیریز کا حصہ رہے ہیں، میری ان سے ریکویسٹ ہوگی کہ اگر وہ بھی پارٹیسپیٹ کریں اس میں، تو ان سب کے لیے بھی، جو نئے اسٹوڈنٹس ہیں جو ہمیں جوائن کریں گے اس میٹنگ میں، ان کے لیے ایک موٹیویشن ہوگی۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ اگر ہم کسی چیز میں نہ بھی حصہ لے رہے ہو نا، کسی اچھی محفل اگر ہم صرف ایک حصہ بن جائیں گے نا، وہاں پر آپ کی صرف ایگزسٹنس ہوگی، آپ وہاں پر آپ کی جو پریزنس ہوگی وہ بھی بہت ویلیو کرتی ہے ایک دوسرے کو موٹیویٹ کرنے کے لیے، ٹھیک ہے؟ تو ان شاء اللہ تعالیٰ اس کے فوراً بعد وہ بچیاں سب آئیں گی، لیکن اس سے پہلے ہم اپنی قرآن کی کلاس ان شاء اللہ تعالیٰ کمپلیٹ کرتے ہیں۔ اچھی طریقے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو ہم سے قبول کرے، آمین اللہم آمین۔ چلیں، اچھا، چونکہ ہم سورہ ملک پڑھ رہے ہیں، اور سورہ ملک کی ایک تو سب سے بڑی اناؤنسمنٹ یہ ہے کہ آج ہماری سیکنڈ لاسٹ کلاس ہے، رائٹ؟ اس کے بعد جو نیکسٹ ویک ہے ہماری لاسٹ کلاس ہوگی، اور اس کو سٹارٹ کرنے سے پہلے ہم اپنی نیتوں کو خالص کرتے ہیں اور دعا پڑھتے ہیں جو ہم ہمیشہ سے پڑھتے ہیں۔ اچھا، آپ میں سے کس کس کو یہ دعا جب ہم شروع سے پڑھ رہے ہیں تو یہ یاد ہو گئی اور آپ اپنی دعاؤں میں اس دعا کو شامل کر لیا؟ کس کس کو یاد ہو گئی ہے؟ اللہم اجعل عملی کلہ صالحا واجعلہ لوجہک خالصا ولا تجعل لأحد فیہ شیئا۔ کسی کو بھی تک یاد نہیں ہوئی زبانی؟ اچھا، صرف لائبہ کو یاد ہوئی ہے، غزالہ کو یاد ہوئی ہے، شائستہ صالح کو ماشاء اللہ آپ کو تو پہلے، اور روسا کو یاد ہوئی ہے، اوکے جی۔ یعنی کہ ماشاء اللہ یہ آپ کو اسی لیے بار بار سنائی گئی تھی کہ آپ اس کو یاد کریں۔ چلے میں اس کو لگاتی ہوں اور ساتھ میں اس کو پڑھیے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے اپنی خالص نیت کی دعا کریں، تاکہ جو بھی ہم آگے اس میں پڑھ سکیں وہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا چہرہ پانے کے لیے ہو۔ اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا۔ اے اللہ، میرے سارے کام کو اپنے لیے نیک بنا دے اور اپنے چہرے کے لیے ان کو خالص کر دے، اور اس میں کسی اور کے لیے کوئی بھی حصہ نہ رکھ، آمین اللہم آمین۔ چونکہ سورہ ملک سے پہلے سٹارٹ کرنے سے پہلے ہم تھوڑا سا قرآن کے متعلق جو اس کی بیسک چیزیں ہم ان کو آپس میں ڈسکس کر رہے ہیں، تاکہ جن کو پہلے آتی ہیں تو ان کی جو ہے نا وہ ریوائز ہو جائیں، اور جن کو نہیں پتہ ہے تو ان کو پتہ چل جائے، رائٹ؟ جب ہم قرآن چونکہ پڑھ رہے ہیں تو قرآن کے نزول کے بارے میں مختلف آراء ہمارے سامنے آتی ہیں، جن میں سے بعض لوگوں کے یہ سوال ہوتے ہیں
کہ قرآن ایک ہی رات میں نازل ہوا، یا بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، ایک رات میں نازل نہیں ہوا، قرآن مکہ اور مدینہ میں کئی سالوں میں نازل ہوا۔ اس کے بارے میں ہمارے سامنے دو پہلو آتے ہیں۔ جو پہلا پہلو ہے وہ یہ ہے کہ وحی کا حالات اور واقعات کے مطابق اترنا وقت کے ساتھ ساتھ، رائٹ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آسمان سے قرآن ایک ہی بار میں، یک بارگی ایک ہی دفعہ نازل نہیں ہوا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے وہی واقعات اور حالات کے مطابق بتدریج نازل ہوئی تھی، اور اس بات پر سب متفق ہیں، یہاں پر کسی کو بھی کوئی اختلاف نہیں ہے۔ دوسرا پہلو جو ہمارے سامنے آتا ہے وہ یہ کہ کیا قرآن لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر پہلے نازل ہوا پھر زمین پر اتارا گیا، یا لوح محفوظ سے ہی زمین پر اتارا گیا ڈائریکٹ؟ اس کے بارے میں دو اقوال ہیں جو سب سے زیادہ مشہور ہیں، اور پہلا ہے انزال کے بارے میں اور دوسرا ہے تنزیل کے بارے میں۔ انزال میں یہ آتا ہے کہ قرآن ایک ہی بار لوح محفوظ سے لیلۃ القدر میں آسمان دنیا پر نازل ہوا تھا۔ اچھا، اب جب ایک ہی بار لیلۃ القدر میں آسمان دنیا پر نازل ہوا تو پھر اس کے بعد تھوڑا تھوڑا کر کے 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا۔ لیکن جہاں پر بھی آپ قرآن میں یہ لفظ تنزیل پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ قرآن کے نزول کی ابتدا تو لیلۃ القدر میں ہی ہوئی تھی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ لیلۃ القدر کو ہی پورا اتار دیا گیا زمین پر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر اس کے بعد قرآن مختلف واقعات کے لحاظ سے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا گیا تھا۔ اس کے بارے میں اگر ہمیں دلائل چاہیے، کوئی پوچھے ہم سے یہ کہ اچھا تھوڑا تھوڑا کر کے اگر نازل کیا گیا تو تمہارے پاس کیا پروف ہے اس چیز کا؟ چونکہ آپ قرآن کے ہم اسٹوڈنٹس ہیں تو اسلام جو ہے نا ہم سے دلائل مانگتا ہے نا، دلائل کے ساتھ بات کرنی چاہیے۔ تو پھر ہمیں قرآن سے جو دلائل ملتے ہیں، سورہ فرقان میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا تھا وہ کہنے لگے کہ اس رسول پر قرآن ایک ہی بار کیوں نہیں اکٹھا نازل کر دیا گیا؟ یہ کفار مکہ کا ایک بہت بڑا اعتراض تھا، ٹھیک ہے، کہ ایک ہی بار کیوں نہیں اتارا گیا قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور اسی طرح ہم نے اسے اتارا تاکہ ہم اس کے ساتھ آپ کے دل کو مضبوط کر دیں، اور ہم نے اسے خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھا ہے۔ اور سورہ اسراء کی آیت نمبر 106 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا، اور قرآن کو ہم نے جدا جدا کر کے نازل کیا۔ جدا جدا کر کے نازل کرنے سے یہاں سے مراد یہ ہے کہ اس کو اس کے حالات اور واقعات کے مطابق اتارا گیا تاکہ آپ اسے لوگوں پر ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں، اور ہم نے اسے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا۔ اس کے علاوہ حدیث سے بھی ہمیں دلیل ملتی ہے، وہ کیسے؟ اور بھی بہت ساری ہیں، لیکن جو سب سے اہم ایک بات ہے وہ یہ کہ واقعہ جب ہوا تھا، جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پر زنا کا بہتان لگایا گیا تو کفار کی طرف سے، منافقین کی طرف سے، اس دوران میں وہی تھوڑی دیر کے لیے منقطع کر دی گئی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے نازل ہونے کا انتظار کر رہے تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ قرآن حالات اور واقعات کے مطابق تھوڑا تھوڑا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا ہے۔ اچھا، اب جب قرآن نازل کیا گیا اور اس پر اتنی مشقت کی گئی، پھر ایک مصحف کی شکل میں اس کو لایا گیا، اور آج میں اور آپ اپنے گھروں میں بیٹھے اس کو بڑے آرام سکون سے پڑھ رہے ہیں، اور تھوڑی دیر کے لیے بھی پڑھنا بھی شاید ہمارے دلوں پر اکثر بوجھل ہو جاتا ہے۔ اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں سے نہ کرے جن کے لیے قرآن پڑھنا بوجھل ہو جائے، لیکن جو کہ شیطان ہر وقت ساتھ ہے، اور یہ دل کی کیفیت، ایمان کی کیفیت اوپر نیچے ہوتی رہتی ہے، رائٹ۔ لیکن آپ کو اندازہ ہے اس چیز کا کہ جب قرآن نازل کیا گیا آسمان سے زمین تک، اس دوران میں آسمان والوں پر کیا گزرتی تھی؟ اس کے بارے میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ان سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب اللہ کسی وحی کا کلام فرماتا ہے تو آسمان والے آسمان سے ایک آواز سنتے ہیں جیسے پتھر پر زنجیر گھسیٹی جا رہی ہو، تو وہ اتنی شدت کی آواز ہوتی ہے کہ اس سے وہ سب بے ہوش ہو جاتے ہیں اور پھر اسی کیفیت میں رہتے ہیں، یہاں تک کہ ان کے پاس جبرائیل علیہ السلام آتے تھے اور ان کے آنے سے ان کے دلوں کی کیفیت تھوڑی سی سنبھل جاتی تھی۔ پھر ہوتا کیا تھا، پھر وہ پوچھتے تھے جبرائیل سے، پھر جبرائیل علیہ السلام ان سے پوچھتے تھے کہ تمہارے رب نے کیا فرمایا؟ وہ کہتے ہیں حق فرمایا، تو پھر وہ بھی کہتے ہیں ہاں حق فرمایا، حق فرمایا۔
رائٹ. جبرائیل علیہ السلام کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے سن کر وحی لانا اور قرآن کا لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر لکھے جانے میں کسی بھی طرح کو کوئی اختلافی بات اس میں ثابت نہیں ہے، سب کو اس پر اتفاق ہے. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ قرآن کا لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہونا اور فرشتوں کے ہاتھوں میں پاکیزہ صحیفوں میں لکھا ہوا ہونا اس بات کے مخالف نہیں ہے کہ قرآن کو جبرائیل علیہ السلام اللہ کی طرف سے ہی اتارتے ہیں. خواہ اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو اس قرآن کو دے کر بھیجنے سے پہلے اس کو لکھ دیا ہو یا اس کے بعد لکھا ہو، لیکن لے کر جبرائیل علیہ السلام آئے. اور جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو لکھا ہوا بیت العزت میں ایک ہی مرتبہ لیلۃ القدر میں اتارا ہے تو اس کو نازل کرنے سے پہلے اللہ نے یہ سارا قرآن لکھ دیا تھا. جو یہ کہتے ہیں کہ جبرائیل لکھے ہوئے قرآن سے لے کر آتے ہیں اور اللہ سے نہیں سنتے ہیں تو یہ کئی اعتبار سے باطل بات ہے. یہ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا ہے. تو جو قرآن میری پیاری بہنوں ہم سب مل کر پڑھ رہے ہیں یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. صحیح بخاری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہمارے وارث نہیں ہوتے ہیں، جو ہم چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے، یعنی کہ انبیاء کے وارث نہیں ہوتے ہیں. تو بے شک آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے کھاتی رہے گی ہمیشہ. اور یہ کس چیز کی بات ہو رہی ہے؟ یہ اس علم کی اور اس کتاب کی بات ہو رہی ہے، رائٹ. اب اس سے کھاتی رہے گی یعنی کہ جو جتنی جس کی چاہت ہوگی وہ اس میں سے لیتی رہے گی. ٹھیک ہے، جب ہمارے پاس کھانا آتا ہے تو ہماری جتنی چاہت ہوتی ہے، مجھے جتنی بھوک ہوتی ہے میں اتنا ہی اس میں سے کھاؤں گی نا. یا ہو سکتا ہے کہ وہ جو میرے سامنے ڈش آتی ہے پک کے وہ مجھے اتنی زیادہ پسند ہے کہ مجھے بھوک نہیں بھی ہوتی تو میں اس میں سے کھا لیتی ہوں. کیوں؟ کیونکہ وہ مجھے پسند بہت زیادہ ہے، رائٹ. تو یہ اللہ کی کتاب کے ساتھ بھی میرا آپ کا جتنا لگاؤ ہوگا نا ہم اس میں سے اتنا ہی حاصل کر سکیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ ہماری چاہتوں پر انحصار ہے اس چیز کا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کیا کریں، اپنی دعاؤں میں اس دعا کو شامل کریں کہ اس کے ساتھ ہماری چاہتوں کو بڑھا دے اور بڑھانے کے ساتھ ساتھ ہماری ان چاہتوں کو خالص کر دے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، رائٹ. قرآن مجید میں سورہ زخرف میں آیت نمبر 36 میں آتا ہے کہ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّدْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، اور جو شخص رحمان کی یاد سے نظر پھیر لے، صرف نظر کر لے یا اپنی آنکھیں بند کر لے تو ہم اس کے لیے ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں جو ہر وقت اس کے ساتھ جڑا رہتا ہے. تو اللہ کی یاد سے، اللہ کی کتاب سے، اللہ کے ذکر سے نظر پھیرنے والوں کے لیے پھر ایک شیطان مسلط کر دیا جاتا ہے. تو یہ پھر قرآن میں آتا ہے کہ یہ کتنا ہی برا ساتھی ہے جو ان کے ساتھ جوڑ دیا گیا. تو ہمیں تو یہ ساتھی نہیں چاہیے نا، ہمیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ساتھ چاہیے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا چہرہ چاہیے. تو پھر ہم نے اس کے ذکر سے، اس کی یاد سے اور اس کی کتاب کے ساتھ دل لگانا ہے. ٹھیک ہے. اور ویسے بھی کہتے ہیں نا کہ جیسے ایک کوئی بھی قیمتی چیز ہوتی ہے نا، تو جیسے اگر کوئی ہیرا ہے تو اس کی قیمت صرف وہی جانے گا جو ہیرے کو یوز کرنے والی خواتین ہوں گی، رائٹ. اگر مجھ جیسی نااہل کو کوئی دکھا دے گا تو شاید میں تو پہچان ہی سکوں گی کہ یہ ہیرا ہے یا کوئی عام سا موتی ہے. یہ تو وہی پہچانے گی جو اس کو پہننے والی ہوگی خاتون. تو یہ قرآن کی اہمیت کو بھی میری پیاری بہنوں وہی جانتا ہے جس نے اس کو نازل کیا، اور وہ جانتا ہے جس پر نازل کیا گیا. اور تیسرے نمبر پر اس قرآن کی اہمیت کو وہ لوگ جانتے ہیں جو اس کے ساتھ جڑ گئے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس قرآن کے ساتھ جوڑے رکھے، اس کی اہمیت کو ہم جاننے والے بن جائیں اور اس کو سمجھنے والے بن جائیں. آمین اللہم آمین. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے اس سفر کو آسان کر دے. آپ میں سے اگر کوئی بھی کسی بھی طرح سے کوئی پیچھے رہ جاتا ہے کہ ابھی تک تو ہمیں سورہ ملک کی تو کلاس ختم ہونے والی ہے، سیکنڈ لاسٹ کلاس ہے اور ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ ابھی ہمیں پوری سے یاد نہیں ہوئی ہے، تو پریشان نہیں ہونا ہے. اس طرح کا پیچھے رہ جانا نہیں ہوتا. میں کہتی ہوتی ہوں کہ پیچھے رہ جانا پتہ کیا ہوتا ہے، لائک آپ کس کو سمجھتے ہیں کہ کون کس سے میں پیچھے رہ گئی. جب ہم اپنے بارے میں یہ سوچتے ہیں کہ میں فلاں سے پیچھے رہ گئی یا فلاں مجھ سے پیچھے رہ گیا، تو اس سے آپ کی ویسے کیا مراد ہوتی ہے؟ آپ اس کو کس معنی میں لیتے ہیں؟ چلیں خیر، میں یہ سمجھتی ہوں کہ پیچھے رہنا ایکچولی یہ ہے کہ مغرب سے مشرق تک اور مشرق سے مغرب تک دنیا آپ کی تعریفیں کر رہی ہے، رائٹ. لیکن پیچھے رہ جانا یہ ہے کہ جب آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے جاتے ہیں تو اب اللہ کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، آپ زیرو ہیں. یہ ہے پیچھے رہ جانا.
ٹھیک ہے، تو یہ تو وقتی طور کی یہ کوششیں ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یہ آپ کی کوششیں، میری آپ سب کی کوششیں بڑی پسند ہیں، ہمیں اللہ سے حسن ظن ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا مجھ سے جیسا گمان رکھو گے تم مجھے ویسا ہی پاؤ گے. ٹھیک ہے، تو ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے جو ہے نا پیچھے نہیں رہنا. دنیا کے سامنے پیچھے رہ جائیں تو خیر ہے. وہ کسی نے کیا خوب کہا نا کہ ایک تیری نظر میں جو مسترد ٹھہرے پھر کسی کی نظر میں کمال ٹھہرے تو کیا ٹھہرے. رائٹ، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نظر میں کمال ہونا چاہیے، اس کی نظر میں ہمارا جو ہے نا زوال نہ ہو. باقی دنیا کا زوال اور کمال تو یہ ساری وقتی چیزیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ میرے لیے آپ سب کے لیے قرآن کے سفر کو آسان کر دے اور خوبصورت اور حسین کر دے. آمین اللہم آمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آمین اللہم آمین. جزاک اللہ خیر کثیرہ. سسٹر صبا، آج ہم نے وحی اور قرآن کا نزول کے بارے میں جانا اور بہت خوبصورت طریقے سے سسٹر صبا نے ہمیں بتایا. امید ہے ہم سب اس پر کھرے اترے اور اس پر ہم سب عمل کرنے کی کوشش کریں انشاءاللہ تعالی، کیونکہ قرآن کو اپنا ساتھی بنانے والا نا کبھی تنہا نہیں رہتا، نہ دنیا میں، نہ آخرت میں اور نہ قبر میں. اور الحمدللہ ہم تو قرآن کا ایک لفظ بھی سیکھ اور سمجھ لیں تو اس پر رب کا شکر ادا کریں، کیونکہ قرآن کا سفر اللہ فقط اپنے چنے ہوئے بندوں کو نصیب کرتا ہے. سبحان اللہ. ہم دعا کے ساتھ سے شروع کر لیتے ہیں. انشاءاللہ تعالی آپ لوگ ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے ہمارے پیارے پیارے قرآن کے ساتھی. نحمده ونصلي على رسول الكريم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا زدنا علما. اللهم فقهنا في الدين. اللهم اجعل ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. آمین اللہم آمین. رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. آمین اللہم آمین. الحمدللہ کثیرہ. ہم نے 1 سے 24 آیت تک ہم نے سورۃ الملک حفظ کر لیا، اور وہ بھی ترجمہ کے ساتھ الحمدللہ. اب ہم شروع کرتے ہیں. سورۃ الملک آگے کی 3 آیت ہے آج. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ سب مصحف کھولی ہوں گی، میرا حسن ظن ہے آپ سے انشاءاللہ تعالی. اور اپنی مصحف کھول لیں اور آپ لوگ غور سے ہم اپنے قواعد کے ساتھ آج 25 اسٹارٹ کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی. وَيَقُولُونَ واو فتح وا، یا فتح یا، قاف ضمہ واو سکون قو. یہاں پہ واو مد ہے 2 حرکت. لام ضمہ واو سکون لو، یہاں پر بھی 2 حرکت. نون فتح نا، نا کو جلدی پڑھیں گے. وَيَقُولُونَ مَتَى، میم فتح ما، تا الف صغیرہ یا کھڑا زیر کہتے ہیں اس کو نا. یہ 2 حرکت یہاں پر ہوگی الف مد کے برابر. مَتَى هَذَا الْوَعْدُ، ہا الف صغیرہ ہا، یہاں پر بھی 2 حرکت الف مد کے برابر. اور زال فتحہ لام سکون، زال کو لام سے ملائیں گے، زال کو نرمی سے پڑھیں گے. زل وعد، لام کو بالکل یہاں پر ہلائیں گے نہیں، اس لیے کہ قلقلہ یہاں پر لام پر نہیں ہوتا ہے. واو فتحہ واو فتحہ عین سکون وا، دال دمہ دو. وعد. ان کنتم، حمزہ کسرہ نون سکون، یہاں پہ اخفا ہوگا نون سکون. اور کاف دمہ، نون سکون کو کاف میں ہے نا اخفا کر کے، کاف ہے نا اخفا لیٹر میں سے ایک لیٹر ہے. تو ان کنتم، آگے بھی نون پر اخفا ہو رہا ہے. 2 حرکت لمبا، 2 حرکت دیتے ہیں ٹائم یعنی 2 سیکنڈ. تا دمہ میم سکون تم. ان کنتم صادقین، صاد الف صغیرہ سو، یہاں پر سو پر ہوگا اور الف صغیرہ 2 حرکت. دال کسرہ دی، قاف کسرہ یا سکون قی، یا مد 2 حرکت. نون فتحہ نا، قینا.
وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. نون فتح نہ ہے نا، جب یہاں پر اسٹاپ کریں گے، وقف کریں گے، ٹھہریں گے آخر میں، تو نون پر سکون دے کر اسٹاپ کریں گے. صادقین. آیت نمبر 26. قل قاف ضمہ لام سکون. قل حمزہ کسرہ نون سکون. پہلے حمزہ کو نون کے ساتھ ملائیں گے، ان، اور نون کو فتح کے ساتھ. ان غنہ کریں گے نون پر 2 حرکت. انما میم فتح الف سکون. ما الف مد. میم کو لام سے ملائیں گے، میم فتح لام سکون. مل علم. انما العلم. عین کسرہ لام سکون. علم میم ضمہ مو. اور دونوں جگہ لام پہ بالکل ہلائیں گے نہیں، ہے نا، ایک دم اسٹاپ کر کے پڑھیں گے وہاں پر. عند اللہ. عین کسرہ نون سکون. نون پر اخفا ہو رہا ہے کیونکہ نون ساکن کے بعد دال ہے، اخفا لیٹر میں سے. عند اللہ اسٹاپ کریں گے تو دال فتح لام سکون. دل لام الف صغیرہ لا، اور ہا کو اگر جزم کے ساتھ اسٹاپ کریں گے تو کسرہ گر جائے گا، ہے نا. عند اللہ. وَإِنَّمَا واو فتح وا، حمزہ کسرہ نون سکون. ان نون فتح نا. انما نون پر غنہ کریں گے، میم فتح الف سکون. ما اوپر میں مد ہے، اور یہاں پر مد جائز منفصل ہے کیونکہ پہلے کلمے پر مد اور دوسرے کلمے میں حمزہ ہے، تو یہاں پر 3 سے 4 حرکت ہم لمبا کریں گے. انما انا حمزہ فتح آ، نون فتح نا. انا یہاں پر الف کو نہیں پڑھنا ہے نا. انا نذیر اس طرح سے. نون فتح نا. نون فتح نا. زال کسرہ یا سکون. ذی را ضمتین میم سکون. رم میم ضمہ مو. یہاں پر ادغام ہوگا، ادغام مع الغنہ، اور 2 حرکت دیں گے. نذیر مبین. با کسرہ یا سکون. بی یا مد 2 حرکت. نون ضمتین نون. اگر ہم کنٹینیو کریں گے تو نون ہوگا، لیکن اگر وقف کریں گے تو نون کو ساکن دے کر مبین. مد عارض للسکون یہاں پر ہوگا. قل انما العلم عند اللہ وانما انا نذیر مبین. آیت نمبر 27. فلما فا فتح فا لام فتح میم سکون. لم میم فتح الف سکون. ما میم پر غنہ کریں گے 2 حرکت. فلما را فتح را حمزہ فتح واو سکون. او یہاں پر واو لین ہو رہا ہے نا، واو کو ہونٹ کو گول کر کے پڑھیں گے. او، اور 1 سے تھوڑی سی 1.5 حرکت یہاں پر ہوتی ہے حروف لین میں. ہا ضمہ ہو. زل زا 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 سختی سے پڑھیں گے. زا ضمہ لام سکون. زل فا فتح فا. تا فتحتین سین سین ہے نا، یہاں پر تا فتحتین آگے میں سین ہے تو یہاں پر ہم اخفا کریں گے. زلفتن سیئت. سین کسرہ یا سکون. سی، اور یہاں پر مد اور حمزہ ایک ہی کلمے میں ہے تو یہاں پر ہوگا مد واجب متصل، ہے نا. یہاں پر بھی ہم 3 سے 4 حرکت لمبا کریں گے. سی ات. آ حمزہ فتح تا سکون. ات تا پر حمزہ ہوگا. وجوہ الذین وا ضمہ وو. جیم ضمہ وا سکون. جو واو مد 2 حرکت. ہا ضمہ لام سکون. ہل لام ضمہ لام فتح لا. زال کسرہ یا سکون. زی الذین. زال کو نرمی سے پڑھیں گے. نون فتح نا. نا کو جلدی کریں گے. کاف فتح کا. فا فتح فا. را ضمہ وا سکون. رو کفرو. وقیل وا فتح وا. قاف کسرہ یا سکون. قی 2 حرکت. یا مد لام فتح لا. لا کو جلدی پڑھیں گے. ہا الف صغیرہ ہا الف مد کے برابر 2 حرکت. زال فتح لام سکون. زل دال کو نرمی سے پڑھیں گے. لام فتح لا. زلذی دال کسرہ یا سکون. زی یا مد. یہاں پر زال کو نرمی سے پڑھیں گے.
هذا الذي कुंतुम, काफ दम्मा नून सुकून, कुं, नून को जाहिर नहीं करेंगे, नून को इख्फा करेंगे क्योंकि नून साकिन के बाद ता आ रहा है ना। कुंतुम, ता दम्मा मीम सुकून तुम, और मीम सुकून के बाद फिर बा आ रहा तो यहाँ पर इकलाब होगा, यहाँ पर दो हरकत देंगे, तुम भी ही, बा कसरा बी, हा अलिफ या सगीरा ही, यहाँ पर भी दो हरकत, भी ही, तदउन, ता कस्ता फतहा दाल सुकून तद, दाल फतहा दा, तद्दा, यहाँ पर डबल आवाज आएगी ना, तशदीद की है, दो बार दाल की साउंड देंगे, एक बार जज़म के साथ, एक बार फतहा के साथ, तदउन, आइन दम्मा वा सुकून उ वामद, दो हरकत, नून फतहा ना, तो यहाँ पर स्टॉप करेंगे, वक्फ करेंगे तो नून को सुकून में जज़म दे करके है ना साकिन कर देंगे, नून साकिन, तदउन, فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. सदक़ल्लाहुल अज़ीम, अल्हम्दुलिल्लाह कसीरा। हमारी 3 आयत कवायद कंप्लीट हो गए। अब हम वर्ड टू वर्ड देख लेते हैं। वयक़ूलूना, और वो कहते हैं, मता, कब होगा, हाजा, ये, अल वादु, वादा, इन अगर, तुम हो तुम, सादिकीन, सच्चे, कुल कह दीजिए, इन्नमा, बेशक, अल इल्मु, इल्म उसका, इंदा, पास है, अल्लाही, अल्लाह के, व इन्नमा, और बेशक, अना, मैं, नज़ीरुन, डराने वाला हूँ, मुबीनुन, खुल्लम खुल्ला, फलम्मा, फिर जब, रअऊहु, वो देख लेंगे उसे, जुल्फतन, नजदीक, सीअत, बिगड़ जाएंगे, वुजूहु, चेहरे, अल्लज़ीना, उनके जिन्होंने, कफरू, कुफ्र किया, वकीला, और कह दिया जाएगा, हाजा, ये है, अल्लज़ी, वो जो, कुंतुम, थे तुम, बिही, जिसको, तद्दऊन, तुम मांगा करते। अब हम है ना याद कर लेते हैं ना, हम लोग मश्क कर लेते हैं इंशाअल्लाह ताला। आप लोग बहुत गौर से अपने मुसहफ पर ध्यान से देखें और गौर से सुने। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वयक़ूलून मता हाज़ल वअदु इन कुंतुम सादिक़ीन। वयक़ूलून मता हाज़ल वअदु इन कुंतुम सादिक़ीन। अब आप पढ़ सकते पीछे पीछे है ना। वयक़ूलून मता हाज़ल वअदु इन कुंतुम सादिक़ीन। कुल इन्नमल इल्मु इंदल्लाह व इन्नमा अना नज़ीरुम मुबीन। कुल इन्नमल इल्मु इंदल्लाह व इन्नमा अना नज़ीरुम मुबीन। कुल इन्नमल इल्मु इंदल्लाहि व इन्नमा अना नज़ीरुम मुबीन। अना नज़ीरुम मुबीन। आखिरी आयत देख लेते हैं। फलम्मा रअव ज़ुल्फ़तन सीअत वुजूहुल लज़ीना कफ़रू
وقيل هذا الذي كنتم به تدعون فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون صدق اللہ العظیم۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو بہترین جی مجھے لگتا ہے کہ سر شائستہ کی طرف تھوڑا نیٹ ورک کا مسئلہ ہو گیا، ان کی آواز اسٹاپ ہو گئی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے سر شائستہ، اتنا پیارا ہمیں قرآن سکھانے کا، ساتھ ساتھ قواعد کی اور ورڈ ٹو ورڈ، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ آسانیاں فرمائے۔ آپ کی طرف شاید نیٹ کا کوئی مسئلہ ہو گیا۔ میں کلاس کو ختم کرتی ہوں، اس کے بعد آپ سب اسٹوڈنٹس رہیے گا، میں آپ کا ایک چھوٹا سا ریویژن کے طور پر ایک ٹیسٹ لیتی ہوں تاکہ ہماری ریویژن ہو جائے، جو نیکسٹ ویک ہمارا ٹیسٹ ہوگا انشاءاللہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔